السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ کسی کا کمنٹ ہے کہ آج کے سبق سے مجھے اپنے محاسبے کا موقع ملا۔ واقعی انسانی فطرت میں ہے کہ جب ہم کسی کو سخت بیماری کی حالت میں دیکھتے ہیں تو مختلف طرح کی نکتہ چینی کرتے ہیں، اور تمام مشکلات اور بیماری میں یہی سوال ذہن میں رہ جاتا ہے کہ یہ سب ہمارے ساتھ کیوں ہے، اور قسمت کو کوسنے لگتے ہیں۔ مگر آج دل خوش ہوا کہ بیماری بھی خدا کی طرف سے نعمت ہے، انسان کے باطن کی صفائی ہے، جنت کی خوشخبری ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے کس قدر پیار کرتا ہے کہ جب اپنے بندے کو دیکھتا ہے کہ یہ اپنی ڈگر سے ہٹ رہا ہے تو اپنی بے انتہا محبت سے بیماری میں قید کرتا ہے، کیونکہ حدیث میں بار بار بیماری قید سے تشبیہ دی گئی۔ یہی خاص موقع ہے اس کے شکر ادا کرنے کا کہ انسان جب سخت بیماری سے نجات پاتا ہے تو بالکل ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے بچے نے ماں کے پیٹ سے جنم لیا۔ میں جب بیمار ہوتی تھی تو مایوسی مجھے گھیر لیتی تھی، مگر آج کے سبق سے بہت کچھ پتہ چلا۔ شکر بھی کرتی ہوں کہ پتہ چلا کہ خاص نیت اللہ کے لیے ہو تو ہر چیز اجر کا باعث بن جاتی۔ اگر ایک چیز آپ لوگ سیکھ لیں نا تو ہر چیز آپ کو اپنی جگہ پہ نظر آئے گی، اور وہ ہے مثبت سوچ۔ کہ جب بھی کوئی واقعہ ہو، کوئی حادثہ ہو، کوئی معاملہ ہو، کوئی چیز پسند کے مطابق ہو یا کوئی چیز پسند کے خلاف، تو آپ ہمیشہ اس بات پر پوری توجہ مرکوز کر دیں گے کہ اس میں کیا خیر ہے، اس میں کیا بھلائی ہے، ایسا میرے ساتھ کیوں ہوا ہے، یا یہ واقعہ کیوں پیش آیا ہے۔ تو اس سے آپ کا ذہن یہ سوچنے کی بجائے کہ میرے ساتھ کیوں ہوا اور مایوسی کی طرف جانے کی بجائے آپ کی ساری انرجی اس پر لگ جائے گی کہ آپ اس سے کوئی سبق سیکھ سکیں اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پا لیں، اس کی مزید معرفت آپ کو حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور ایمان کی تجدید ہمیں اکثر چاہیے ہوتی ہے، اور یہ جو علم نافع ہے وہ وہی علم ہے جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان روز بروز ہوتی جائے، بڑھتی جائے، چاہے وہ تھوڑی سی کیوں نہ ہو۔ پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ میں اپنے لیے ہر روز کوشش کرتی ہوں کہ کوئی ایک خاص دعا مانگوں، تو آج کی میری دعا تھی اللہم جدد الایمان فی قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کی تجدید کر دے۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی دعا آپ کے دل میں ایک دن آتی ہے پھر ساری زندگی دوبارہ نہیں آتی، تو کوشش کیا کریں اس کو لکھ بھی لیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آپ کے سامنے آتی ہے، آپ کے دل میں ڈالی جاتی ہے، آپ کو اس کی سوچ آتی ہے، آپ کو اس کا خیال آتا ہے، تو ضروری نہیں کہ وہ روز ہی آئے۔ تو اس لیے ایسی دعاؤں کو اپنے پاس ایک خاص ڈائری یا نوٹ بک بنا لیں اور اس میں لکھتے جائیں، کئی دفعہ ریپیٹیشن بھی ہو جائے گی۔ اور جب آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے تو پھر آپ کی عبادت میں لطف آنے لگتا ہے، آپ کی تکلیفیں آپ پہ آسان ہونے لگتی ہیں، آپ کی خوشی آپ کو ایک اور طرح سے شکر کا موقع دیتی ہے، تو ہر چیز فٹ ہونے لگتی ہے اپنی جگہ پر۔ تو مثبت سوچ، غور و فکر اور توانائیوں کو کسی کارآمد چیز پر مرکوز کرنا، یہ انسان کے لیے کامیابی کے راستے کھولتا ہے۔ رات ہی میں ایک لیکچر سن رہی تھی کسی کا، اس میں انہوں نے کائنات پر غور و فکر کرنے کی کچھ مثالیں دی ہوئی تھی، تو انہوں نے بلو ویل کے بارے میں بہت کچھ بتایا۔ آپ لوگ بھی جا کے نیٹ پہ پڑھ لیجئے۔ آپ میں سے کسی کو اندازہ ہے کہ بلو ویل کا ویٹ کتنا ہوتا ہے، لینتھ کتنی ہوتی ہے، ہائٹ کتنی ہوتی ہے، صرف اس کی ٹنگ، زبان کتنی بڑی ہوتی ہے؟ اٹس امیزنگ۔ میں سنتی جا رہی تھی اور میری آنکھیں اور منہ کھلتا جا رہا تھا کہ اللہ اکبر، کبھی سوچا ہی نہیں اللہ نے کیا کیا پیدا کیا ہوا ہے۔ 180 ٹن وزن اس کا، ٹن، اور 34 میٹر لمبی، اور اتنی بے شمار چیزیں کہ جب وہ وہاں سے بولتی ہے، مثلاً اگر کیلیفورنیا کے ساتھ جو سمندر ہے وہاں سے اگر وہ آواز نکالتی ہے تو وہ کوریا اور تائیوان کی طرف جا کے سنی جا سکتی ہے، یعنی وداؤٹ اینی ٹیلی فون، بغیر کسی واسطے کے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سنواتا نہیں نا اس کی آواز، ورنہ تو ہم جی نہ سکیں۔ ایک سرٹن ڈیسیبل سے اوپر ہم نہیں سن سکتے اور اس سے نیچے بھی نہیں سن سکتے، ایک خاص فریکوینسی میں ہم سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی قوت دی۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ پرندوں کا ذکر کیا کہ جو 9 دن مسلسل اڑتے ہیں مائگریشن کے وقت، ایک جگہ سے دوسری جگہ، دن کو بھی اور رات کو بھی، اور اپنا راستہ نہیں کھوتے، رات کے اندھیروں میں بھی اڑتے ہیں، اور پھر نہ وہ سوتے ہیں،
ان کے برین کا ایک حصہ سوتا ہے اور ایک جاگتا ہے، پھر دوسرا سو جاتا ہے، پھر وہ اندر ہی شفٹ ہے. اور کس طرح ان کی انرجی اندر ہوتی ہے کہ وہ مسلسل اڑتے رہتے ہیں اور وہ انرجی اندر کی استعمال کرتے ہیں کھائے پیے بغیر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ بنایا ہے، جو اس کی کریشن ہے، اگر آپ اس پر غور کرنا شروع کریں تو آپ کو اللہ کی وہ معرفت حاصل ہو کہ آپ سجدے سے سر نہ اٹھا سکیں کہ یہ ہے میرا رب اتنا عظیم جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا. اور یہ صرف اس دنیا کے اندر ہے. اس دنیا میں بھی اتنی مخلوق کے اندر صرف ایک مخلوق، ہم چونکہ نہ آنکھیں کھولتے ہیں، نہ کان کھولتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، اور دعویٰ یہ کرتے ہیں ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہوگی. تو جب معرفت ہو جاتی ہے، پہچان ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ باقی نہیں رہتا. تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تیرا ہر فیصلہ درست فیصلہ ہے، بس تو میرے حال پہ رحم کر. قرآن مجید میں آتا ہے نا، سورۃ آل عمران میں روز آپ صبح پڑھتے ہوں گے اٹھتے ہی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات. اڑنے والے پرندے کس میں آتے ہیں؟ خلق السماوات میں آ جاتے ہیں. فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اس موقع پر جو دعا مانگی گئی ہے کہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، وہ کیوں؟ ایک طرف غور و فکر اور پھر اس بات کا اقرار کہ اللہ کا کوئی کام بھی غلط نہیں. ما خلقت هذا باطلا، تو اللہ کے جو فیصلے میرے بارے میں وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ ان میں بھی خیر ہے، تو ہمیں اس پہ راضی ہونا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم کوشش سے، دعا سے تبدیل کر لیتے ہیں، اللہ سے مانگ کے کچھ چیزوں میں تبدیلی آ جاتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم نہیں بدل سکتے. ایسی صورت میں مثلا اگر کسی کو اپنے رنگ پر شکایت ہے یا اپنے فزیک پر یا عورت ہونے پر یا مرد ہونے پر، تو آپ تبدیل تو نہیں اس کو کر سکتے. تو بہتر کیا ہے؟ ایکسپٹ کریں. اور کیسے ایکسپٹ کریں؟ خوشی کے ساتھ. اسی طرح بعض اوقات آپ کی شادی کسی خاص شخص سے ہو گئی، یا آپ کو ایسا بچہ اللہ نے دے دیا کہ جو آپ کو بہت ہی تنگ کر رہا ہے، یا کوئی رزق کے معاملے میں. آج صبح مجھے کسی نے لکھا کہ ان کا جو ٹیلر ہے اچانک اس کی ہارٹ اٹیک سے ڈیتھ ہو گئی، لیکن وہ اتنا نیک شخص تھا کہ کہتے کہ جو ہی اسے پین سٹارٹ ہوئی اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد وہ انکانشیس ہو گیا، ہوش میں نہیں آیا، پھر ڈیتھ ہو گئی. 7 بچے ہیں اس کے، بڑا بچہ صرف 13 سال کا ہے. سنگل ہینڈڈ وہی ارننگ کا ایک سورس تھا. کہتے ہم اس کی بیوی کو وزٹ کرنے کے لیے گئے، تعزیت کے لیے گئے، اس نے ایک بار بھی اپنے منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکالی جو شکوے پر مبنی ہو یا پریشان کن ہو. اللہ کی رضا پہ راضی. 7 بچے سر پہ، وہ بیوہ ہو گئی، اسے پتا ہے انکم کا کوئی ذریعہ نہیں، حالات مشکل ہونے والے اور سخت قسم کی آزمائش آ گئی، چھت سر سے ہٹ گئی، لیکن اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونا وہ معمولی بات ہے. تو بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ یہ درزی یا کم پڑھے لکھے لوگ یا کچھ، اصل بات یہ ہے کہ ایمان کسی کے اندر کتنا ہے، اور اصل عقل مندی یہ ہے کہ انسان آخرت کی فکر کرتے ہوئے اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو کے کہے کہ فقنا عذاب النار، آگ کے عذاب سے ہمیں اے رب تو ہمیں محفوظ کر لے. کیونکہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. اور یہ تو کتنی سچی بات ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. اللہ نے اس کو توفیق دی. تو رازق پہلے بھی اللہ تھا، اب بھی اللہ ہے، ان بچوں کو اللہ ہی دیکھے گا، اللہ ہی نے رزق پہنچانا ہے. پھر وہی بات کہوں گی کہ حالات کچھ بھی ہوں، سوچنے کی بات یہ کہ ہمارا ری ایکشن کیا ہے، ہمارا رد عمل کیا ہے، پسندیدہ چیزوں پر ہمارا رد عمل کیا ہے اور ناپسندیدہ چیزوں پر ہمارا رد عمل کیا ہے. ہم کس طرح ری ایکٹ کرتے ہیں، ہم اللہ کی حدود کو کس طرح سنبھالتے ہیں اور کس طرح پامال کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم باؤنڈریز کراس کرتے ہیں یا ہم اللہ کی اطاعت پر اور فرما برداری پر قائم رہتے ہیں؟ یہ ہے اصل عقل مندی. اور اللہ کی حدود پر کون قائم رہتا ہے؟ جو اللہ کی عظمت کو پہچانتا ہے. اللہ بہت بڑا ہے، اگر میں نے اس کی نافرمانی کی تو مشکل میں پڑوں. مجھے رات کے سیاہ اندھیرے میں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، کیونکہ میرا معاملہ کسی بندے کے ساتھ نہیں، اللہ کے ساتھ ہے. اور جو شخص اس طرح پھر گناہوں سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون دے دیتا ہے. انہوں نے کہا کہ کل شکوے پہ بات ہوئی، اور یہ بات بھی کہ عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ ہوگی، اور پھر عورتوں کی سائیکالوجی میں شکوہ ہے.
تو ہمیں اسے صحیح ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے. سورۃ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کے شکوے ہی کو اتنی اہمیت دی. بہت اچھا آپ نے کوٹ کیا. سورۃ مجادلہ میں آپ دیکھیں کہ وہ شکایت کس سے کر رہی تھی؟ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ. تو اللہ سے شکایت کرنے میں تو کوئی حرج نہیں. شکایت کا مطلب یہ کہ ناراض نہیں کہ اللہ تو نے میرے لیے کیوں لکھ دیا. یہ کہہ رہی تھی وہ کیا کہہ رہی تھی خولا کہ میرے لیے کوئی حل نکالا جائے. وہ شریعت کا ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے گئی تھی کہ مجھے طلاق ہو گئی ہے اور میرے بچوں کا کیا ہوگا, میرا کوئی حل نکالا جائے. وہ اپنے شوہر کے معاملے میں مسئلے کا حل چاہتی تھی کہ انہوں نے ان پر زیادتی کی ہے, تو وہ جا کے بتا رہی تھی. اگر ہم بتائیں گے نہیں تو مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ کل جتنی ڈسکشن ہوئی اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم مسائل کا حل معلوم نہ کریں. مسائل کا حل معلوم کرنا چاہیے. کس سے کرنا چاہیے؟ دانت کا مسئلہ ہو تو ڈینٹسٹ سے, آنکھ کا مسئلہ ہو تو آئی اسپیشلسٹ سے, ٹھیک ہے نا. اور پھر واقعی وہ مسئلہ ہو بھی, رائٹ, مسئلہ ہو بھی, چھوٹی چھوٹی بات کو مسئلہ نہ بنایا جائے. اور وہ کتنی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی؟ ایک بار, کیونکہ حقیقی مسئلہ تھا, حل ہو گیا. ان کے توسط سے بہت سی عورتوں کا مسئلہ حل ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اس واقعے کی ایک ایک جزیات کو کمپیئر کیجئے عورت کی جذباتیت کے ساتھ, اور ہر روز اپنی دوست کو فون کر کے شوہر کی شکایتیں لگانے کے ساتھ. کوئی کمپیریزن ہے کیا؟ اس سے پہلے کبھی آئی تھی؟ حالانکہ ان کے شوہر جو تھے وہ سخت مزاج تھے. کیا اس سے پہلے کوئی روایت ملتی ہے کہ وہ پہلے بھی آ کے انہوں نے شوہر کے بہت شکایتیں کی تھی؟ تو حضور کو پہلے سے پتا تھا ان کے شوہر ایسے ہیں؟ تو نہیں. میرا کہنے کا مقصد صرف یہ کہ جو ہر روز ہمارے اوپر کیفیات گزر رہی ہوتی ہیں, ان کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ دل پہ ذرا سی کوئی چیز آئی تو فوراً کسی ذکر کر دیا, ادھر رو دیا, ادھر بتا دیا, اس کو راستے میں پکڑ لیا, اس کو لکھ دیا, اس کو. بعض اوقات کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی سے شکایت ہو جائے مجلسوں میں بھی بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں, پھر اس کو فون بھی کر رہے ہوتے ہیں, پھر لکھ بھی رہے ہوتے ہیں, پھر اس سے بھی ذکر, پھر اس سے بھی ذکر, پورا ماحول دھواں دار کر دیتے ہیں. یہ بات غلط ہے. اٹھتے بیٹھتے باتوں میں, یعنی کہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہر جگہ, یعنی ان کے دل پہ جو چھایا ہوا نا بس وہ انہوں نے ہر جگہ بولنا ہے. اس سے پرہیز کرنا چاہیے. صبر کے خلاف ہے, یہ شکر کے بھی خلاف ہے. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ بالکل, یعنی انہوں نے حضرت عائشہ کو بلا کے انوالو نہیں کیا, حضرت عائشہ نے بھی نہیں سنی ان کی بات. حقیقی مسئلہ جتنے جچے تلے محتاط ضروری الفاظ میں بیان کرنا, اس سے منع نہیں کیا گیا. چلیے آگے چلتے ہیں. رب العالمین. کل میں جب بلو ویل اور برڈز کے بارے میں پڑھ رہی تھی, سن رہی تھی, تو آپ کو معلوم ہے کہ بلو ویل ایک دن میں کئی ٹن پرانز کھاتی, کئی ٹن. اور وہ پرانز عام طور پر ان کی لائف جو ہوتی ہے 10 ایئرز ہوتی ہے. رب العالمین, وہ کھلاتا ہے سب کو, عالمین سارے جہانوں کو. ایک تتلی کیا کھاتی ہے؟ کچھ پرندے صرف نیکٹر پیتے ہیں, کھاتے کچھ نہیں, صرف اس پہ جیتے ہیں. کچھ کھاتے ہیں. اور کچھ مچھلیوں کی غذا وہ پرندے ہیں جو اڑ کے آتے ہیں, وہ اپنا شکار پکڑنے آتے ہیں اور نیچے سے خود پکڑے جاتے ہیں. ان مچھلیوں کی غذا وہ پرندے ہیں. کسی کی غذا آسمان میں رکھ دی اور آسمان والوں کی سمندر میں رکھ دی. تو یہ سب کو پال رہا ہے, سب کو کھانے کو دے رہا ہے. تو آپ سوچئے اگر اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہوتا, هل من خالق غیر اللہ, تو وہ ایک مچھلی کتنی بڑی بناتا, اپنے سے بڑی, تاکہ وہ اس کو کھا جائے. اور اس کا رزق کہاں سے لاتا؟ اگر آپ کو ہر روز کئی ٹن کھانا صرف ایک جانور کو کھلانا پڑے, کیا کریں گے آپ؟ نہیں کھلا سکتے. صرف ایک ویل کو نہیں کھلا سکتے. اور جو پرندے صرف فروٹس کا رس پیتے ہیں, جوس پہ زندہ ہیں, کیا ان کو جوس پلاتے ہیں آپ سب؟ اور کیا یہ سب کچھ خود ہی ڈیزائن ہو گیا؟ کوئی ہے نا, وہ رب العالمین ہے. میری زندگی, میری موت, میرا جینا اور میرا مرنا بس اس کے لیے ہے, رب العالمین کے لیے. لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. یہ اسلام, یہ اطاعت, یہ فرما برداری اسی وقت آتی ہے جب انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے کہ وہ رب العالمین ہے. اور یہاں یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا, کوئی اور صفت بھی آتی, ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. کچھ اور بھی آ سکتا تھا, لیکن میں اپنی نماز, روزہ, قربانی, ہر چیز اس کے لیے کیوں کروں؟ کیونکہ اسی نے تو مجھے بنایا ہے, وہی تو مجھے رزق دے رہا ہے. اور صرف مجھے نہیں, رب العالمین ہے, سب کو دے رہا ہے. صرف وہ مستحق ہے کہ میں اس کے آگے جھک جاؤں.
اس کا بندہ بن کے رہوں. اس لیے ہمیں پوری ایفرٹ لگانی ہے اس بات پر کہ واقعی ہم اپنے رب کے بندے بن کر جئیں، زندگی بھی اسی کے نام، موت بھی اسی کے نام. چلیے آج ہم تیمم کے بارے میں پڑھیں گے کہ مریض کس طرح تیمم کرے، اور جتنے بھی ہسپتالوں میں پڑے ہوئے لوگ ہیں جن کے اوپر نمازیں فرض ہیں اور صرف اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ وضو نہیں کر سکتے، یا ایسے بوڑھے لوگ کہ جو کسی سہارے کے بغیر وضو کے قابل نہیں ہیں، تو اس صورت میں ان کو تیمم کی سہولت اور رخصت، اور وہ ہمیں پاک دیکھنا چاہتا ہے. بیماری کی حالت میں بھی، سفر میں بھی وہ ہمیں پاک کرنا چاہتا ہے. لیطہرکم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. تو خواہ ہم بیمار ہوں، معذور ہوں، کسی بھی حال میں ہوں، صفائی ستھرائی کا اہتمام نہایت ضروری ہے. اور اس میں کل ہم نے غسل اور وضو کے بارے میں پڑھا تھا کہ بیمار کس طرح کرے. آج ہم تیمم کے بارے میں پڑھیں گے کہ اگر کوئی شخص نہا نہیں سکتا جنابت کی حالت میں یا حدث اصغر کی حالت میں وضو نہیں کر سکتا تو پھر وہ تیمم کرے. تو اس آیت کے آخری حصے میں آتا ہے اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے لوٹے یا تم نے عورتوں سے جمع کیا ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اس سے اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کر لو. تو تیمم بیسیکلی کیا ہے؟ چہرے اور ہاتھوں کا مسح. اگر مریض وضو یا غسل کے لیے پانی استعمال کرنے سے عاجز ہو یا بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہو، یعنی دو چیزیں، ایک یہ کہ وہ کیا نہیں کر سکتا، پانی حاصل نہیں کر سکتا یا پانی تک پہنچ نہیں سکتا، بیمار ہے، اٹھ کے جا نہیں سکتا کہ خود وضو کر سکے، یا پھر اگر کر سکتا ہے لیکن اس سے بیماری اور بڑھتی ہے. کس وجہ سے؟ مثلا کوئی زخم آ چکا ہے یا کوئی پانی لگنے سے اسکن پہ کوئی ریشز ہیں، الرجیز ہیں، کوئی ایسی تکلیف ہے کہ وہ پانی لگے تو اور بیماری زیادہ ہو جائے، تکلیف ہو جائے، یا بعض سچویشن میں پانی کا استعمال کرنا خطرناک ہو، مثلا جہاں -40 ڈگری ہو وہاں پر آپ بعض اوقات اگر کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پانی گرم کرنے کا انتظام نہیں، یا کسی کیمپ میں ہے یا کوئی بھی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پانی بھی نہیں رہتا، وہ برف بن جاتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ تیمم کر سکتے ہیں. عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ غزوہ ذات السلاسل میں مجھے ایک ٹھنڈی رات احتلام ہو گیا. مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں نے غسل کیا تو ہلاک ہو جاؤں گا، اتنی سخت سردی تھی. چنانچہ میں نے تیمم کر لیا اور اپنے ساتھیوں کو صبح کی نماز پڑھا دی. لوگوں نے یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ذکر کیا تو آپ نے پوچھا، اے عمرو، کیا تم جنبی ہوتے ہوئے اپنے ساتھیوں کی جماعت کرا رہے تھے؟ میں نے بتایا کہ کس وجہ سے میں نے غسل نہیں کیا، اور میں نے یہ بھی کہا کہ میں نے اللہ کا فرمان سنا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اللہ تم پر بہت ہی مہربان ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور کچھ نہ کہا. یہ کون سی حدیث ہے؟ تقریری، جس میں آپ نے ایک صحابی کا عمل جو ان کے اجتہاد پر مبنی تھا، انہوں نے اس وقت یہ آیت سوچ کر تیمم کے طریقے پر عمل کیا تو آپ نے اس کو اپروو کیا. اس کو ٹیسٹ اپروول کہتے ہیں، جب خاموشی ہو بالکل اور اگر ہنس رہے ہیں تو وہ بھی اسی میں آ جاتا ہے کہ ہاں تم نے درست کیا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تیمم کر کے نہ صرف یہ کہ انسان اپنی نماز پڑھے بلکہ اگر وہ اسے پڑھانا ہے تو پڑھا بھی سکتا ہے. obviously جو فالوورز ہوں گے وہ بھی تیمم ہی کریں گے اس وقت، ایسی صورت میں خصوصاً سفر کے وقت. تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ اس پر ہم ایک پوسٹر بنا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی جلدی آپ کے سامنے آ جائے گا. اس میں سارے سٹیپس اردو انگلش دونوں میں ڈیٹیل سے دیے اور پکچرز بھی بنائی ہیں. سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، ٹھیک ہے. پاک مٹی پر دونوں ہاتھ ماریں، دونوں ہاتھ، اگر یہ نہیں کہ اگر جیسے پلیٹ ہے یا کسی بھی چیز میں پین میں رکھی ہوئی ہے تو بہتر ہے کہ اس کے اوپر یا زمین پر یا دیوار پر یا کہیں بھی. لیکن اگر جہاز میں ہے تو آپ کو کوئی ایسی صورت نہیں ملے گی، تو اس صورت میں چھوٹی سی اگر زپ لاک کے اندر آپ نے تیمم کی مٹی رکھی ہوئی ہے، صاف ستھری ریت وغیرہ بھی، کیونکہ سعیدن طیبن اوپر کی لیئر جو ہے اس کی بات ہے، مائنز سے نکلے ہوئے جو مختلف طرح کے چیزیں ہیں ان سے نہیں. یعنی بہتر یہ کہ ہاتھ اوپر رکھا جائے، مٹی کے ہاتھ رکھ کے اٹھایا جائے. لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو تو مٹی ڈال کے اس کو ہاتھ پر مل لیا جائے، اور پھر اس کے بعد پھونک مار کر زائد مٹی اڑائی جائے. یعنی اصل مقصد مٹی ملنا نہیں ہے، اصل بات کیا ہے؟ مٹی کو چھونا. رائٹ، آپ نے چھو لیا، اب اس کو پھونک مار کر ایکسٹرا کو ہٹا دیں، کیونکہ ایسا نہ ہو منہ پہ مار لیں اور وہ آنکھوں میں چلی جائے. دونوں ہاتھوں سے ایک مرتبہ چہرے کا مسح کریں. رائٹ، بس کتنا؟ اوپر سے ایک مرتبہ، رگڑنے کی ضرورت نہیں، تو اوپر سے نیچے ایک دم، جس طرح وضو کے دوران دونوں ہاتھ چہرے کو دھونے کے لیے پھیرے جاتے ہیں. پھر بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کی پشت کرتے جائیں نا، ساتھ ایکٹیویٹی کریں.
بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کی پشت، ٹھیک ہے، اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی پشت پر مسح کر لیں. آگے کیوں نہیں کرنا؟ ادھر ہی کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ پہلے کر چکے ہیں نا ادھر. ایسے نہیں ملنی بٹ یہ سیدھے ہتھیلیوں سے. ہاتھ کی بجائے بھی ہتھیلیاں کرنی چاہیے. اندر کا حصہ آپ کی پامز ہیں یہ مٹی پہ لگائیں گے، پھونک ماریں گے، پہلے چہرہ اور پھر بس دیٹس اٹ، کام ختم. یہ نہیں کہ ہر دفعہ لگا پھر مل پھر لگا پھر مل پھر، بہت لمبا چوڑا نہیں. بہت سہولت دی ہے ہمارے دین نے تاکہ مریض سے مریض انسان اور مشکل میں پڑا ہوا انسان ہر ایک سہولت کے ساتھ ایسا کر سکے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ جو قرآن مجید میں آتا ہے فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ. ایک اور حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھر انہیں پھونکا دونوں، اور دونوں سے چہرے، یعنی ایک کو نہیں ملنا، دونوں سے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام زمین میرے لیے سجدہ گاہ اور پاک بنائی گئی. کہیں پر بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اور کوئی بھی سطحی مٹی لے سکتے ہیں، لال ہو پیلی ہو کالی ہو کوئی بھی، اس سے آپ تیمم کر سکتے ہیں. یہ یاد رکھیے کہ صرف ایک بار کرنا ہوتا ہے، 3 بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور باقی جو اعضائے وضو ہیں ان پر بھی تیمم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مثلا پاؤں پہ ہاتھ پھیریں یا بازوؤں پہ، یا ان کی بھی ضرورت نہیں، صرف ہاتھ کافی ہیں. ایک شخص عمر بن خطاب کے پاس آیا اور عرض کی کہ مجھے غسل کی حاجت ہو گئی ہے، پانی نہیں ملا، اب کیا کروں؟ اس پر عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کیا آپ کو یاد نہیں کہ میں اور آپ سفر میں تھے، ہم دونوں جنبی ہو گئے تھے، آپ نے تو نماز نہیں پڑھی لیکن میں زمین پر لوٹ پوٹ ہو گیا، یعنی پورے جسم کو زمین پر پھیرا اور نماز پڑھ لی. پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تجھے بس اتنا ہی کافی تھا، اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، انہیں پھونکا اور دونوں سے چہرے اور ہتھیلیوں پر مسح کیا. گیلی اور کیچڑ والی مٹی سے مسح نہیں کری، ٹھیک، خشک مٹی ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک مٹی مسلمان کے لیے طہارت کا ذریعہ ہے، اگرچہ 10 سال تک پانی نہ ملے. یعنی اگر آپ کسی ایسے ایریا میں ہیں، آپ نے دیکھو گے افریقہ میں جہاں قحط پڑتے ہیں وہاں کہاں پانی ہوتا ہے، پینے کے لیے بھی نہیں ہوتا. پھر جب تمہیں پانی ملے تو اسے اپنے جسم پر ڈالو، یقیناً یہ بہتر ہے. یعنی پانی بہتر ہے لیکن اگر نہیں ملتا تو تیمم سے کام چلاتے جاؤ. یہ یاد رکھیے کہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور جب تک تیمم ختم نہ ہو تو دوسرے دفعہ تیمم کی بھی ضرورت نہیں ہے. مثلا ایک دفعہ کسی نے تیمم کیا، ظہر پڑی، عصر کا وقت ہو گیا تو دوبارہ نہیں تیمم کرنا، اسی سے ہی نماز ادا کر سکتے ہیں. اور جس شخص نے پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کیا، جب پانی مل جائے تو تیمم ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی سفر میں ہے یا بیماری کی وجہ سے تیمم کر رہا تو اس کا پانی ملنے کے باوجود بھی تیمم ختم نہیں ہوتا. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ 2 آدمی سفر پر نکلے اور نماز کا وقت ہو گیا، ان کے پاس پانی نہیں تھا، انہوں نے پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، مگر ابھی نماز کا وقت باقی تھا کہ پانی مل گیا. ان میں سے ایک نے وضو کر کے نماز دہرا لی، دوسرے نے نہیں دہرائی. پھر وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ان کو اپنا واقعہ بتایا. آپ نے کیا کہا ہوگا؟ دونوں ٹھیک ہیں. آپ نے اس سے جس نے نماز نہیں دہرائی فرمایا تم نے سنت پر عمل کیا اور تمہارے لیے پہلی نماز ہی کافی ہوگی، نہیں جو تیمم کے ساتھ پڑھی. اور جس نے وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھی اس کو کیا فرمایا؟ تمہاری دوہرا اجر ہے. آپ دیکھیے کتنا خوبصورت فیصلہ، یہ ہمارے دین کی خوبصورتی. ٹھیک ہے، تم نے بھی ٹھیک کیا، تم نے بھی ٹھیک کیا. کیا آج کا جو دیندار طبقہ ہے وہ اتنی وسعت رکھتا ہے اپنے دل کے اندر کہ وہ ایک صحیح ہوتا ہے اور باقی سب غلط ہوتے ہیں؟ یہ عام طور پر یہ ٹرینڈ پایا جاتا ہے. اور اس میں آپ دیکھیے خصوصاً جو فقہی اختلافات ہیں ان میں کس قدر شدت ہے. شرک کے معاملے میں وہ شدت نہیں ہے، کوئی نماز نہ پڑھے کوئی شدت نہیں، کوئی مائنڈ نہیں کرتا. ڈھیروں لوگ آپ کے سامنے بے نماز بیٹھے رہتے، کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. لیکن اگر کوئی رفع یدین کر لے بھولے سے تو شامت آ جاتی ہے. اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اہم چیزوں کو دیکھو، فقہی اختلافات کے اوپر ایک دوسرے سے عداوت اور بیر اور ضد اور حسد اور ایک دوسرے کی جڑ کاٹنا اور ایک دوسرے کو ملامت کرنا تک کہ کفر تک کے فتوے لگا دینا، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. مریض کے لیے پاک مٹی حاصل کرنا مشکل ہو تو سہولت کے لیے تھیلی میں بھی مٹی رکھی جا سکتی ہے. ہماری ایک بہن تھی کینیڈا میں، انہوں نے ایک کام شروع کر رکھا تھا کہ چھوٹی چھوٹی تھیلیاں سیتی تھی جیسے لان کے کپڑے کی، اور ان میں صاف ستھری مٹی بھرتی تھی اور سب کو گفٹ دیتی رہتی تھی. جو بھی ٹریول کرتا تھا، خاص طور پر جو کہ کینیڈا سے پاکستان یا انڈیا کا سفر ایٹ اسٹریچ جہاز 14 گھنٹے چلتا رہتا ہے، تو وہ پھر اس میں وضو کرنا سارے جہاز کے لیے مشکل ہوتا ہے.
تو انہوں نے سب کو وہ دینا شروع کیا ہوا تھا. اور ویری گڈ آئیڈیا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ تھیلی جیسے ململ کا دوپٹہ ہوتا ہے نا, اس قسم کا دوپٹہ, کیونکہ اس تھیلی کو 1-2 دفعہ ٹیپ کرے تو وہ اس میں سے مٹی نکل آتی, پھر وہ تھیلی اٹھا کے آپ اپنے سامان میں رکھ لیں. آپ وہ بھی کر سکتے طریقہ, اور آپ چھوٹے سے زپ لاک کے اندر بھی ڈال کے مٹی اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں تاکہ نماز نہیں جائے. اصل بات یہ ہے کہ نماز نہیں چھوڑنی چاہیے چاہے حالات کیسے بھی ہوں, کیونکہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. جو رب ہواؤں میں کھانا دے رہا ہے آپ کو اور زندگی دے رہا ہے اور اس نے ساری سہولتیں دی ہیں, کیا اسی کو بھول جائیں گے؟ تو اس کو نہیں بھولنا. اگر کوئی شخص خود تیمم نہ کر سکے تو دوسرا اس کو تیمم کرا سکتا ہے. بعض بیمار ایسے ہوتے ہیں نا, ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے, کیسے کرائیں گے؟ کیسے کرائیں گے؟ اس کے آگے مٹی رکھ کے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کے اوپر کر لیں. لیکن اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے تو کیا کریں گے؟ اپنے ہاتھ پہ لگا کے اس کے چہرے اور ہاتھوں پہ پھیر دیں گے. ٹھیک ہے. اگر نہ پانی میسر ہو نہ مٹی, مثلا سمندر میں آپ, ٹھیک ہے, بحری جہاز میں, اور ساتھ مٹی رکھنا بھول گئے تو کیا کریں گے؟ پانی, سمندر میں پانی ہے تو ادھر اتر کے پانی لے لیں گے, یا اندر سوراخ کر لیں گے کشتی میں اور پانی آ جائے گا اوپر. دیکھیے بعض اوقات تو پلانڈ سفر ہوتے ہیں, آدھے گھنٹے کا, گھنٹے کا, 1 دن کا, 1 دن رات کا, اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ کو پیسفک کراس کرنا ہے کتنے دن لگیں گے. اس دفعہ جب میں دبئی تھی تو کسی نے اپنا واقعہ بتایا, وہ کہتی میں کراچی میں پڑھتی تھی, یہ 48 میں وہ پیدا ہوئی, تو 52-53-4 کی بات, کہتی ابتدائی ایجوکیشن میں نے وہاں حاصل کی. تو اس وقت دبئی سے شپ پاکستان جاتا تھا کراچی تک. تو کہتی جب مجھے چھٹیاں ہوتی تھی تو میں شپ پر دبئی آتی تھی اپنے گھر, تو 5 دن لگتے تھے ان کو. 5 دن وہ کراچی سے چلتا, پھر وہ گوادر آتا, پھر وہاں سے عمان جاتا, پھر وہاں سے دبئی آتا, 5 دن لگ جاتے. اب 5 دن کے لیے, اب تو بڑے بڑے شپ ہیں, لیکن اگر کوئی چھوٹا شپ ہے اور پینے کا پانی اس پر ہے اور سب کے وضو کا نہیں ہے تو صورت میں مشکل ہو سکتی. اور سمندر کا پانی لینا اتنا آسان نہیں جتنا آپ سمجھتے کہ وہ پانی سمندر کے اندر ہے اور وہیں سے پانی لے لے کے وضو کرتے رہیں گے. تو ایسی صورت میں اگر کوئی انتظام نہ ہو تو خواہ آپ سمندر کے اندر ہی کیوں نہ ہو تو بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں. بعض اوقات فاصلے لگاتے ہیں نا کہ اگر 1 میل کے فاصلے پر پانی ہو تو تیمم کریں اور اتنے میل پہ ہو تو نہ کریں. تو بعض اوقات میل کیا, چند فٹ کا فاصلہ ہے, اور آپ کو پتا ہے کتنا کڑوا پانی ہوتا ہے بعض اوقات, کتنا نمکین ہوتا ہے, وہ یوزر فرینڈلی نہیں ہوتا کہ آپ اس سے نہائے دھوئیں. ٹھیک, تو اس لیے تیمم کی سہولت دی گئی ہے, اور جو رخصتیں اللہ نے دی ہیں ان سے فائدہ اٹھانا بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. یعنی اپنے اوپر بے جا مشقت نہیں ڈالنی چاہیے. کل ہم نے حدیث پڑھی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے, ان الدین یسر, دین آسان ہے. جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 میں سے 1 چیز اختیار کرنی پڑی تو آپ نے کون سی کی؟ آسان, ایز لانگ ایز وہ حرام نہیں تھی یا دین کے مخالف نہیں تھی. کیونکہ کچھ لوگ بہت مشقت میں بھی وضو کی کوشش کرتے ہیں اور پہلے سے بیمار پڑ جاتے ہیں, تو وہ نہیں کرنا چاہیے. پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ انہوں نے حضرت اسماء سے ہار مانگ کر پہن لیا تھا, وہ کہیں گم ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اس کی تلاش کے لیے بھیجا جسے وہ مل گیا. پھر نماز کا وقت آ پہنچا, لوگوں کے پاس پانی نہیں تھا, تو انہوں نے بغیر وضو کیے نماز پڑھ لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں شکایت کی کہ پانی نہیں ملا تو اس لیے ہم نے یہ کام کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت اتار دی. تو اس موقع پر تیمم کی آیت اتری تھی, یعنی کہ مسئلہ پیش آ گیا کہ اب کیا کریں, اور اس کو پتہ نہیں تھا. تو اگر کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں نہ پانی ہو نہ مٹی ہو, اور ایسی پاسبلٹی ہو سکتی ہے, تو اس صورت میں پھر جیسے ہیں جہاں ہیں اسی طرح وضو کے بغیر بھی نماز پڑھ سکتے. اب میرا یہ آخری جملہ نہیں صرف کوٹ کر لینا کہ وہ فتویٰ دیتی ہے کہ وضو کے بغیر نماز پڑھی جا سکتی ہے. یہ صرف اور صرف اس صورت میں جہاں کچھ بھی نہیں. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ جو مسلمان نان مسلمز کی جیل میں قید کر دیے جاتے ہیں بعض اوقات, تو ضروری تو نہیں کہ انہیں نماز کے وقت میں پانی لا کر دیں اور وہ اس سے وضو کریں, اور ان کے پاس ہو سکتا مٹی بھی نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو. آپ زندگی میں کسی بھی ایسی سچویشن میں ہو سکتے ہیں کہ جب آپ ٹوٹلی ہیلپ لیس ہو. اب جیسے میں پہلے بھی ذکر کری تھی کہ کچھ سفر تو پلانڈ ہوتے ہیں کہ 1 دن میں ختم ہو جائے گا, 2 دن میں ہو جائے گا, لیکن بعض اوقات ایسا بھمر آ جاتا ہے, بعض اوقات ایسے حالات ہو جاتے ہیں, بعض اوقات سمندری قزاق جہازوں کو لوٹ لیتے ہیں اور سب کو ہاسٹیج بنا لیتے ہیں. تو اس صورت میں ہر چیز ہی بعض اوقات ختم ہو جاتی.
تو بہانہ نہیں چلے گا کہ کچھ ہے ہی نہیں، کیا کرے، نماز کیسے پڑھے. صحابہ نے کیا کیا؟ بغیر وضو نماز پڑھی. یہ دلیل ملتی ہے. لیکن جب آیت تیمم اتر آئی تو پھر سہولت مل گئی کہ مٹی جو ہے، اور اگر نہ پانی ہے نہ مٹی ہے تو پھر اس صورت میں پڑھ سکتے. ایگزیکٹلی برفانی علاقے، پہاڑی چوٹیاں جہاں سنو پڑ رہی ہے، وہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہ رہے. اب بیمار کے احکام میں حیض اور استحاضہ جو خواتین کا مسئلہ ہے، اس پر آپ نے کتاب الطہارہ میں پڑھ لیا ہوگا، لیکن میں اس کو تھوڑا سا ریوائز کرا دیتی ہوں کیونکہ اس میں عام طور پر مشکل ہوتی. تیمم کے اوپر آپ کا امتحان کیسے لیا جائے، کیسے ٹیسٹ کرنا چاہیے؟ پریکٹیکلی؟ ہاں میرا خیال ہے ایسے ہی کریں، پریکٹیکل ٹیسٹ لے لیں، کر کے دکھائے، ڈیمو دیں کہ پہلے بایاں ہاتھ ملتے ہیں یا پہلے دایاں ملتے ہیں. بائیں سے دائیں کو ملنا ہے، ٹھیک ہے. اسی لیے میں دوبارہ کر رہی ہوں کہ یہاں آپ کے نمبر کٹ سکتے ہیں. چلیے اوکے. کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ فلاں کی چیز کیا ہوتی ہے. اب دیکھیے کہ آپ سب کو ڈکشنری دیکھنی آتی. میرے گفتگو کے دوران اگر کوئی لفظ مشکل ہو تو کیا کریں، لکھ لیا کریں اور پھر ڈکشنری میں جا کے دیکھا کریں. میں نے کچھ عرصہ اس طرح ریڈنگ کی ہے، اردو اور انگریزی دونوں کی، کہ ایک لائن میں اگر 5 لفظ بھی مجھے نہیں آتے تو میں نے سب کو انڈر لائن کر کے خود ڈکشنری کنسلٹ کی. کسی سے نہیں پوچھا. کیوں؟ خود ڈکشنری کنسلٹ کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جی، ایک تو زیادہ عرصے تک یاد رہتی، کیونکہ جو علم محنت سے حاصل کیا جاتا ہے وہ زیادہ جمتا ہے اندر، بجائے اس کے کہ کوئی آپ کو صرف بتاتا رہے اور آپ آدھا سنیں آدھا نہ سنیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایگزیکٹ ایکوریٹ صحیح بات پتہ چلتی ہے. بعض اوقات آپ راہ چلتے بندے سے پوچھتے تھے اس کا کیا مطلب ہے، اس وقت اس کے بھی دماغ میں حاضر نہیں ہوتا، وہ اندازے سے کوئی میننگ بتا دیتا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ پوری طرح ٹھیک نہ ہو، 50-50 ہو. تو ایسی صورت میں ڈکشنری از دا بیسٹ سولوشن. جا کے اپنی ڈکشنری کی حالت دیکھیں. طالب علم کی ڈکشنری پھٹی ہوئی ہوتی ہے، وہ اتنا زیادہ اس کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے. تو اپنی ڈکشنریوں کو دیکھیں کہ ان کا حال کیا ہے. اگر وہ بالکل نئی نکور پڑی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ جاہل ہیں، آپ نے کبھی تکلیف نہیں گوارا کی علم کے لیے. کیونکہ جب تک ہر لفظ کا مطلب نہیں آتا جو ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہی نہیں اس کو، یا کچھ سے کچھ سمجھ رہے ہوں. ہماری کئی کلاسز ہیں جیسے انڈیا میں ہوتی ہیں تو تھوڑی بہت اردو کا بھی فرق ہے اور ہمارے لہجے کا بھی. اور کچھ انڈیا کے علاقے ایسے ہیں کہ وہاں اردو بھی نہیں ہے، وہ ان کی لوکل لینگویج ہے جو تھوڑی بہت جس میں پھر اردو سمجھ آتی، 100% نہیں آتی. تو پچھلے دنوں مجھ سے ایک خاتون ملی، کہنے لگی وہ خود یا ان کی ایک اسٹوڈنٹ تھی، وہ کافی عرصے تک یہ سمجھتی رہی کہ میدا جو ہوتا ہے وہ سر میں ہوتا ہے، اسٹمک سر میں ہوتا ہے. انہیں سمجھ نہیں آیا کہ میں کہتی کیا ہوں. چلیے، حیض، استحاضہ اور طہارت. حیض تو پیریڈز کو کہتے ہیں، اور استحاضہ پیریڈز کے علاوہ جو خون حیض ہی کے راستے سے آتا ہے، لیکن حیض کی جگہ سے نہیں آتا. واضح؟ حیض کے راستے سے آتا ہے، جگہ سے نہیں آتا، سورس اور ہے اس کا. استحاضہ خواتین کی وہ بیماری ہے جس میں مہینے کے مخصوص دنوں کے علاوہ بھی خون جاری رہتا ہے. یہ خون حیض یا نفاس کا نہیں ہوتا، لہٰذا اس دوران نماز روزے ترک کرنا شدید غلطی، ایک نماز بھی نہیں چھوڑنی چاہیے. فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مجھے استحاضہ کا خون آتا ہے اور میں پاک نہیں ہو پاتی، کیا میں نماز چھوڑ دیا کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو ایک رگ کا خون ہے. ٹھیک ہے، ایک رگ پٹتی ہے، وہاں سے خون نکلتا ہے، جیسے نکسیر رگ پٹنے سے آتی. ہاں، اتنے دنوں میں نماز ضرور چھوڑ دیا کرو جن میں اس بیماری سے پہلے تمہیں حیض آیا کرتا تھا، پھر غسل کر کے نماز پڑھا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستحاضہ عورت نماز پڑھے گی اگرچہ اس کا خون چٹائی پہ ٹپک رہا ہوگا. ٹھیک، پیریڈز کے علاوہ اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے اور بہت زیادہ ہو رہی ہے، کیونکہ بعض لوگوں کو اتنی زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے کہ لٹرلی کوئی چیز کنٹرول نہیں کر پاتی اور کچھ بھی رکھ لے اور پھر بھی بہہ جاتی. ایسی صورت میں نماز نہیں چھوڑ کے بیٹھ جانا کہ میں تو پاک ہی نہیں اور مصلی ناپاک ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ. نہیں، کچھ بھی ہو نماز پڑھی جائے گی. رائٹ؟ انڈرسٹوڈ؟ مستحاضہ کے احکامات. ہر نماز سے قبل وضو کرنا ضروری ہے. استحاضہ والی عورت ہر نماز کے وقت استنجا کرنے کے بعد وضو کرے اور نماز ادا کرے، یعنی اس وقت تک جو بلیڈنگ ہو چکی ہے اس کو صاف کر لے، نیا پیڈ رکھ لے اور نماز ادا کرے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت ابی حبیش کو یہی حکم دیا تھا، ثم توضئی لکل صلاۃ، پھر تم ہر نماز کے لیے وضو کرو۔ ایسی عورت کے بارے میں آپ نے فرمایا فاغسلی عنک الدم وصلی، خون صاف کرو اور نماز پڑھو۔ لیکن اگر وہ اتنا زیادہ ہو کہ صاف ہو ہی نہیں پا رہا تو پھر اسی حال میں پڑھ لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحاضہ کے بارے میں فرمایا اپنے حیض کے ایام کی نمازیں چھوڑ دے، پھر غسل کرے اور نماز کے لیے وضو کیا کرے۔ اب پیریڈز کا خون جو ہے اس میں اسمیل بھی ہوتی ہے، اس کا کلر بھی فرق ہوتا ہے اور اس کا سورس بھی الگ ہوتا ہے، لیکن استحاضہ جو ہے وہ فرق ہوتا ہے۔ اگر استطاعت ہو تو ہر نماز سے قبل غسل کر لے، ورنہ نمازوں کو جمع کر لے اگر استطاعت ہو، یہ آپشنل ہے، ورنہ وضو کافی ہے۔ زینب بنت ابی سلمہ نے بیان کیا ایک عورت کو بہت خون آتا تھا، وہ عبد الرحمن بن عوف کی زوجیت میں تھی۔ آپ نے فرمایا اگر طاقت رکھتی ہو تو نماز کے لیے غسل کر لیا کرو، ورنہ جمع کر لو، یعنی ظہر اور عصر جمع کر لو، مغرب اور عشاء، فجر نہیں جمع ہو سکتی، ٹھیک ہے، وہ الگ ہی پڑی جائے گی۔ حمنہ بنت جہش سے روایت ہے کہ انہیں استحاضہ آتا تھا اور ان کے شوہر ان سے مباشرت کرتا تھا، یعنی اس میں قرآن، نماز، شوہر بیوی کا ریلیشن شپ اور طواف، یہ ساری چیزیں جائز ہیں، چاہے عورت نے پیڈ رکھا ہوا ہو اور خون جاری ہو۔ لیکوریا والی عورتوں کے لیے حکم۔ لیکوریا واٹر ڈسچارج ہوتا ہے یا اسٹکی وائٹ ڈسچارج، جو عام حالات میں بعض خواتین اس مشکل میں مبتلا ہوتی ہیں۔ لیکوریا کے مرض میں مبتلا عورتیں بھی ہر نماز سے قبل استنجا کے بعد تازہ وضو کریں۔ لیکوریا اور استحاضہ والی عورتیں نماز کے دوران خارج ہونے والے پانی یا خون کو کپڑوں پر لگنے یا نماز کی جگہ پر گرنے سے بچاؤ کا بندوبست کریں۔ اس بارے میں دو آراء ہیں، ایک گروہ تو اسے جسم سے خارج ہونے والی رطوبت جیسے ناک کا بہنا، بلغم کا آنا، پسینہ نکلنا وغیرہ کے طور پر لیتا ہے اور اس رطوبت کو ناپاک نہیں کہتا، یعنی لیکوریا کا جو پانی ہے یا جو رطوبت ہے وہ اس کو ناپاک نہیں کہتے، وہ کہتے یہ ایسی ہے جیسے ناک سے پانی آتا ہے، جیسے زکام ہوتا ہے، یا عورت دودھ پلاتی تو دودھ نکلتا ہے، یا منہ سے رال ٹپک رہی ہے، یا کان بہہ رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اسی کی طرح کی ایک چیز ہے، اس لیے اگر کپڑے وغیرہ کو لگ جائے تو کوئی حرج نہیں، ٹھیک۔ دوسرا گروہ اسے سبیلین سے نکلنے کی وجہ سے، یعنی شرمگاہ سے چکے نکلتا ہے، اس وجہ سے اسے ناپاک کہتا ہے اور نواقض وضو میں شمار کرتا ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ عام حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ استنجا کر کے وضو کر کے نماز پڑھنی چاہیے، دو نمازوں کو ایک وضو میں نہیں پڑھے۔ لیکن اگر سفر پہ ہیں یا کسی ایسی جگہ پر ہیں تو رخصت والی چیز سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاکیزگی سے محبت کرتا ہے، تو افضل درجہ یہی ہے کہ انسان کیا کرے، سستی کا شکار نہ ہو اور ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرے۔ اور اگر زیادہ ہے لیکوریا کا پانی تو پیڈ رکھ لے، کوئی کپڑا رکھ لے، ٹیشو رکھ لے، جو بھی ہر شخص اپنی ضرورت کو سمجھتا ہے، اور نماز سے پہلے اس کو چینج کر لے۔ لیکن اگر ایسے حالات ہوں کہ چینج ہو ہی نہیں سکتا، کوئی حل نہیں ہے، تو پھر نماز پڑھنے کی رخصت موجود ہے بہرحال، ٹھیک ہے۔ ایام حیض اور ایام استحاضہ میں فرق۔ استحاضہ والی عورت کو چاہیے کہ وہ ایام حیض اور ایام استحاضہ میں فرق کرے۔ واضح ہو کہ حیض کی کم از کم مدت کا تعین نہیں کیا جا سکتا، ہر ایک کی عادت پر مبنی، اصل میں اس کے لیے عادت کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 15 دن ہے۔ حیض آنے کی کم از کم عمر 9 سال ہے اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ اگر کسی بچی کو 9 سال کی عمر سے پہلے خون جاری ہو تو وہ استحاضہ کے تحت آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ مدتیں کیسے مقرر کر لی گئی؟ جنرل سرویز کے تحت، میجورٹی کو دیکھتے ہوئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات پیدائش کے بعد چھوٹی بچی جو ہوتی ہے اس کو بھی کچھ نہ کچھ بلیڈنگ ہو جاتی ہے، بالکل نیو بورن بیبی جو ہوتی ہے نا، بیبی گرل، اگر آپ اس کی بریسٹ پہ تھوڑا پریس کریں تو اس میں دودھ بھی نکل آتا ہے اور پیریڈز کی طرح کا اسپاٹنگ بھی ہو جاتی، تو یہ قدرتی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھا ہے، اس میں کوئی ڈرنے گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہو سکتا ہے 5 سال کی بچی کو کوئی ایسی چیز پیش آ جائے، 9 سال سے کم کی عمر، 8 سال کی عمر کی بچی کو، تو اس کو کیا شمار کریں گے؟ پھر استحاضہ شمار کریں گے، وہ پیریڈ نہیں ہوں گے کیونکہ وہ بھی بالغ نہیں ہوئی۔ حیض کا خون بالغ ہونے پر آتا ہے، جس کے بعد عورت بچہ کنسیو کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب عورت کو حیض آ جائے، چاہے زیادہ ہو یا کم، بعض لوگوں کو بہت زیادہ ہوتے ہیں پیریڈز اور بعض کو نہ ہونے کے برابر، بہت تھوڑا، تو اس کا طہر کیا ہوگا جب خون ختم ہو جائے؟ امام ابن تیمیہ کے نزدیک حیض کی کم یا زیادہ کوئی مدت مقرر نہیں،
بلکہ جب بھی خون مکمل صفات کے ساتھ آئے تو وہ حیض شمار ہوگا، چاہے کم ایام ہو یا زیادہ۔ دیگر علماء نے اس کی تحدید کی ہے، دوسرے علماء نے کیا کہا ہے کہ نہیں، کم از کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن وغیرہ وغیرہ، اور پھر اس میں بھی اختلاف ہے، بعض کچھ دن بتاتے ہیں، بعض کچھ اور۔ کچھ علماء تو زیادہ زیادہ مدت کی تحدید کرتے لیکن کم کی نہیں کرتے، لیکن یہ قول زیادہ صحیح معلوم ہوتا جو امام ابن تیمیہ کا ہے کہ اس میں کوئی حد مقرر نہ کی جائے، کیونکہ ہر ایک کی عادت فرق ہے۔ اگر مثلا ہم 10 دن کی حد مقرر کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کسی لڑکی کو 11 دن ہی پیریڈز ہوتے ہیں اور وہ صحیح پیریڈز ہوتے ہیں، تو اب وہ 10 کے بعد نماز نہیں شروع کرے گی، وہ 11ویں دن پاک ہو کر ہی کرے گی۔ اور ہو سکتا ہے کہ کچھ خواتین کو صرف 1 دن کے لیے ہوتے ہیں، کچھ کو صرف 3 دن، کچھ کو 2 دن، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اب وہ جوان لڑکی ہے، 2 دن صرف پیریڈز ہوتے ہیں، اور علماء نے کہا ہوا ہے کہ جی 3 دن کی حد مقرر ہوگی، 3 سے کم استحاضہ ہوگا، نہیں، اس کی چونکہ عادت ہی 2 دن کی ہے تو وہ 2 دن بھی پیریڈ شمار ہوں گے۔ تو ایک ہے ایوریج، عام حالات میں 3 سے 10 تک میجورٹی کا یہی سائیکل ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایکسیپشنل بھی ہوتے ہیں، تو ہر ایک اپنی عادت کو سامنے رکھ کے تعین کرے گی۔ سمجھ آئی؟ یہ آپ لوگوں کی ہی کہ تو سمجھنے کی بات ہے۔ جی آپ۔ ابھی میری بیٹی کے ساتھ اس طرح ہوا کہ 9 ماہ کا بچہ تھا اس کا، تو وہ فیڈ کرا رہی تھی، تو اس کو پیریڈز نہیں آئے 9 ماہ تک نا، ہوتا ہے فیڈ کرا رہی ہو مدر تو بعض اوقات نہیں آتے، تو بس ایک دن اس کو کچھ اسپاٹس لگے اور اس کے بعد وہ نیکسٹ اس نے بیبی کنسیو کر لیا۔ تو وہ پھر ڈاکٹرز یہی بتا رہی تھیں کہ وہ پیریڈز کے ہی وہ تھے، یعنی کہ مطلب صرف اسپاٹنگ بیبی ہو سکتا ہے، جی صرف 2-3 اسپاٹ سے بھی جو ہے وہ پیریڈز ہی شمار ہو، پیریڈ شمار ہوں گا۔ ٹھیک ہے جی، آپ کچھ کریں۔ بالکل، اسلام آباد آئی ہوں تو ڈیز ڈیفر کر رہے ہیں، اور بھی لڑکیوں کا یہ مسئلہ ہوا ہے، تو اس میں پریشانی کی ضرورت نہیں۔ ایج کے ساتھ کلائمیٹ چینج، جگہ کے چینج، ان سب چیزوں سے عادت میں فرق آ جاتا ہے، تو اس پر بعض لوگ ڈر جاتے ہیں اور بعض کوسنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید یہاں فوڈ ٹھیک نہیں یا ماحول ٹھیک نہیں، تو اس لیے ہمارے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ہوگی۔ ایسا نہیں، اور یہ چینجز کہیں بھی اور کبھی بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ نوٹس میں رہنا چاہیے۔ لیکن عادت کو ڈٹرمن کرنے کے لیے عموماً 3 ماہ کا وقت دیا جاتا ہے کہ اگر 3 ماہ تک ایک ہی طریقے پہ آئیں تو پھر وہ آپ کا بیسک شمار ہوگا۔ اور فوڈ کے چینج، اور بہت سارے جو پریزرویٹوز لیتے ہیں اور ایسے چکن کھاتے ہیں جن کو ہارمونز دیے جاتے ہیں، تو ان سے پورے ہارمونل سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات کوئی بھی عادت نہیں ہوتی، کبھی 2 دن، کبھی 4 دن، کبھی 3 دن، تو یہ بھی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو اس میں پھر اس خون کی کیفیت کو پہچانا جائے گا۔ السلام علیکم۔ 2-3 چیزوں کا کامنٹ کرنا تھا۔ ایک تو یہ لیوکیریا کے اوپر جو ہے کافی ریسرچ کی تھی، تو یہ ایک تو بہت جنرل پرابلم ہے بہت سارے لوگوں کو، تو اس میں جو ڈاکٹر تھی وہ یہ بتا رہی تھی کہ اگر اس کا علاج نہ کرایا جائے تو بہت جلدی عمر میں آسٹیوپروسس ہو جاتا ہے، اور یہ کیلشیم جو ہے وہ بہت تیزی سے جسم میں سے نکل رہی ہوتی ہے، تو اس کا جو ہے زیادہ دودھ پینا اور دھوپ میں بیٹھنا، کیونکہ دودھ ہم پی لیں اور دھوپ میں نہ بیٹھیں تو وہ کیلشیم ایبزارب نہیں ہوتا، بالکل صحیح، تو وہ جو ہے اس کی علاج وٹامن بہت ڈی جو ہے ضروری وہ کیلشیم ایبزارب کرتی ہے۔ بالکل۔ اور ایک اور چیز جو چھوٹی سی مجھے آ رہا تھا، وہ یہ جو آپ تیمم کا سارا ڈسکرائب کر رہی تھیں، تو مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے قیامت کے قریب ایسا بھی ٹائم آئے گا کہ مسلمان جو ہیں وہ ان کو ماؤنٹنز میں جا کے رہنا پڑے گا، تو ہمیں ان سب چیزوں کے لیے بہت زیادہ تیار رہنا چاہیے۔ اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا ٹائم آئے، لیکن یہ ہماری لائف سے بہت زیادہ، اور ہمیں اپنے آپ کو ایسا رف اینڈ ٹف رکھنا چاہیے کہ ہم کسی بھی حالت میں ٹائم گزار سکیں، کیونکہ ایک نماز بھی انسان کے درجات کو اوپر نیچے کر دیتی ہے۔ ایک نماز بھی نہیں جانی چاہیے صرف اس وجہ سے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اب پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، اور خصوصاً خواتین کے ساتھ یہ مسئلہ رہتا ہے کہ ان کو پیریڈز کی چونکہ صحیح تعین نہیں ہوتا تو ان کی نمازیں چلی جاتی ہیں۔ ایک چیز آخری استاذہ، میں نے دیکھا تھا جو آپ ابھی بزنس کا بتا رہی تھیں، ایک مسلم خاتون جن کو امریکہ کی پریزن میں بند کیا گیا تھا، تو وہ سنگل سیل تھا اور وہاں کموڈ تھا، اٹ واز اے واش روم، دیر واز نو واٹر، اور ان کو وہاں بند کیا گیا تھا، ان کو کچھ نہیں دیا جاتا تھا، نہ پانی تھا نہ کچھ تھا۔ تو مطلب اگر یہ احکامات نہ بتاؤں تو ایک انسان کے لیے کتنا مشکل ہو جائے نا زندگی گزارنا۔ اور وہ یہی بتاتی تھیں کہ وہ قرآن پڑھتی رہتی تھیں اور اسی حالت میں وہ بغیر وضو کے نماز پڑھتی تھیں۔ ان کا انٹرویو میں سن رہی تھی، تو مجھے اتنا افسوس ہو رہا تھا کہ لوگ ان کے اوپر پوائنٹ آؤٹ یہ کر رہے تھے کہ جی آپ بغیر وضو کے کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں، مطلب یہ تو اتنی جہالت ہے نا، جی بالکل، یہ ہماری جہالت ہے۔
جی پاؤڈر سے نہیں کرنا تیمم، پاؤڈر سے تیمم نہیں ہو سکتا، ڈسٹ یا سینڈ یا جی مجھے کافی دفعہ اگر ہم کہیں موٹر وے پہ ہوتے ہیں کچھ تو نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، پاپا کہتے ہیں کہ بس جو آگے کی سیٹ ہے اس پہ ہاتھ پھیر کے اس پہ جو ڈسٹ ہوتا ہے اس سے بھی تیمم ہو جاتا تھا، کیا اس سے ہوتا ہے تیمم کہ نہیں، گاڑی کا شیشہ کھولیں جو باہر ڈسٹ ہے نا اس سے ہو جائے گا، لیکن سیٹس کے اوپر ڈسٹ نہیں ہوتی، یعنی لیدر کے اوپر یا ریکسن کے اوپر عام طور پر کوئی ڈسٹ نہیں ہوتی، الا یہ کہ جیسے گھر میں صوفے وغیرہ کئی دن تک ڈسٹنگ نہ کریں تو کچھ ڈسٹ ہو سکتی، لیکن گاڑی میں تو چونکہ شیشہ کھلتا ہے نکلتا ہے تو وہ اڑا جاتی ہے، تو اس میں کیا ہے کہ باہر ہاتھ پھیر لیں، جہاز میں نہیں کر سکیں گے، کھڑکی کھلتی نہیں۔ چلیے، تو اس میں کرنے کے کام کیا ہے؟ اپنی عادت کا تعین کریں اور نماز کی فکر کریں۔ اگر سارا مہینہ ہی اسپاٹنگ ہوتی ہے تو استحاضہ ہوگا، اس میں پیریڈز کے دنوں کو الگ طور پر سمجھیں، اور وہ کیسے؟ اپنی پچھلی عادت سے بھی آپ کمپیئر کر سکتے ہیں کہ پہلے مجھے صرف 3 دن ہوتے تھے اور وہ سلسلہ بند ہی نہیں ہوتا، وہ کون سے 3 دن تھے؟ ہمیشہ کیلنڈر پہ مارک کیا کریں تاکہ اس سے پھر آپ اپنے عادت کو پہچان بھی سکیں کہ ایک دفعہ اور دوسری میں کتنے دن کا وقفہ بیچ میں آیا۔ صرف ڈیٹس کو نہ دیکھیں کیونکہ کیلنڈر جو ہے اس میں کبھی 31 ڈیز ہوتے ہیں اور کبھی 28 ڈیز ہوتے ہیں، تو پھر ڈیٹس آگے پیچھے ہو سکتی ہیں۔